الرحمن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں ارتداد نہ ہو، یعنی واپس پلٹنا نہ ہو، اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے اعلیٰ مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس دعا کا پس منظر یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ ان دونوں کے درمیان میں تھے، یعنی ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور بیچ میں آپ، اور آپ داخل ہو رہے ہیں مسجد میں. امیجن کریں، یعنی آپ یوں سمجھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں، یہ منظر دیکھ رہے ہوں، پھر انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں. تو جب سورۃ نساء کی آیت نمبر 100 تک پہنچے، اور آیت ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور عبداللہ بن مسعود نے بھی ہجرت کی تھی. تو جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، یعنی اس کو بہت کچھ ملے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے، یعنی وہ پہنچے نہیں یا وہاں پہنچ کے فوت ہو جائے، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا. اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. یہ آیت انہوں نے پڑھی، نماز میں تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سن کے یاد کی تھی. کتنے خوش قسمت تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور پھر وہ اپنی نمازوں میں پڑھتے بھی تھے. ہمارے ہاں تو یہ مشکل ہے، کوئی حفظ کر لیتا ہے اور پھر حفظ کر کے رکھ دیتا ہے. اب میرے نام کے ساتھ حافظ لکھا گیا ہے، اس لیے میں نے حفظ کیا تھا کہ میں حافظ کہلاؤں، حافظ بن گیا ہوں. پارٹی بھی ہو گئی، دعوت بھی ہو گئی، تحفے بھی مل گئے حفظ کرنے کے، اور سب خوش ہو گئے، اور بس اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کو دہراتے نہیں. جبکہ ہماری نمازیں حافظوں کے لیے قرآن دہرائی کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ اگر مقرر کر لینا فجر میں یہ پڑھنا ہے، ظہر میں یہ پڑھنا ہے، عصر میں یہ، مغرب میں، عشاء میں، تو ایک دن میں ایک سپارہ تو ہو ہی سکتا ہے نا. چلیں آدھا، ایک نہیں تو آدھا ہی صحیح، لیکن اس طریقے سے آپ روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ یہ پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب پڑھ رہے تھے تو اپنی ہجرت کو بھی یاد کر رہے ہوں گے اور اللہ کے اجر پر خوش بھی ہو رہے ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. اس کے بعد وہ قیام میں ہی، یعنی قیام کی حالت میں ہی دعا کرنے لگ گئے.
یعنی پہلے تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے دعا کرنے لگ گئے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو، یعنی مانگو، دعا کرو، تمہیں دیا جائے گا، سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہو تو وہ ابن ام عبد یعنی ابن مسعود کی قرات پر پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ رات کون سی دعا کی تھی، وہ کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے یہ دعا کی تھی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے تو انہیں بتایا گیا کہ ابو بکر پہلے ہی آ چکے ہیں، وہ خوشخبری دے کے جا بھی چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لانے والوں میں سے بھی پہلے تھے اور نیکی کا ہر کام بھی جو ہی سنتے فوراً کر لیتے، انتظار نہیں کرتے تھے۔ ہم تو کب سوچتے رہتے ہیں ابھی اور لوگ بھی تو نہیں کر رہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ہم نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اوپر کی طرف دیکھتے تھے، ان کے درجات بلند تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں اپنے ساتھی کو۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے کیوں وہ کیسے آ گئے، وہ کیوں آ گئے، میں نے آنا تھا، وہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ساتھی کو دعا دی اور کہا میں جب بھی ان سے خیر و بلائی میں مقابلہ کرتا ہوں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ان کی گواہی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں۔ آج ہمارے گھر والوں کی ہمارے بارے میں کیا گواہی ہے کہ یہ بچی جب سے قرآن پڑھنا شروع ہوئی ہے، کورس کر رہی ہے، الہدا جاتی ہے، تو بس جو سنتی ہے عمل کر لیتی ہے۔ یا کوئی اور گواہی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے جانے کا، پڑھ لکھ کے کما رہی ہے، عمل کچھ نہیں بدلا۔ ہمارے بارے میں کیا گواہیاں ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ چلنا ہے یا کسی اور طریقے پہ؟ بس پتہ چلا اور عمل کی نیت کر لی اور موقع ملا تو فوراً عمل کر لیا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جو لوگ نیکی میں جلدی کرتے ہیں وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے۔ فالسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی عظیم دعا ہے، بہت بڑی، بہت عمدہ دعا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس دعا کو نماز کے اندر مانگ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز کے اندر قیام کی حالت میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ فرض نماز نہیں تھی، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر مسجد آئے تھے اور یہ پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کوئی نفل پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو فرض ہوتی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوتے۔ تو آپ دیکھیے کہ مانگ کیا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس سے ہم کبھی نہ ہٹیں، جس سے ہم واپس نہ پلٹیں، ایسا ایمان جو مضبوط پہاڑوں کی طرح جمع ہوا ہو، یعنی جو ہل کے نہ دیتے ہوں۔ ہمیں بھی پکا ایمان چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں کتنا الحاد پھیل گیا۔ الحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ لوگ دین اسلام سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے کبھی یہ باتیں سننے کو نہیں آتی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ خود مسلمان بچوں کے
پاکستانی مسلمان بچوں کے فیس بک وغیرہ پر ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں کہ جس میں وہ سارے لائک مائنڈڈ لوگ جو اسلام سے متنفر ہیں، جو اسلام سے بدگمان ہیں، جو اسلام چھوڑے ہوئے ہیں، جو نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کوئی دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہیں، دین کو مصیبت سمجھتے ہیں، پابندیوں کو ان کو اپنے لیے قید سمجھتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی دیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، نہیں یہ کیوں ہو گیا؟ اصل میں انسان کا دل پھرتے پتہ نہیں چلتا، دل ایک حالت میں نہیں رہتا۔ تو ہمیں ایسی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ایسا ایمان دے کہ جس سے ہم کبھی بھی نہ ہٹیں، جس سے کبھی نہ پلٹیں، جس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایمان جو ہے ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اور جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے نا تو بڑا ہی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان دل کو زینت بخشتا ہے، دل کو سجا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی صحابہ کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے مزین کر دیا تھا۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ تو یعنی جس طرح ہم اپنے چہرے کو سجاتے ہیں نا، صاف ستھرا کرتے ہیں، میک اپ وغیرہ کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، تو یہ تو ظاہری خوبصورتیاں ہیں نا، لیکن ان ظاہری خوبصورتیوں کے علاوہ ایک انسان کے دل کی خوبصورتی ہوتی ہے جو اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے، چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ چہرہ اس وقت پر نور ہوتا ہے جب آپ کا دل پر نور ہوتا ہے۔ جب دل میں نور ہوتا ہے تو چہرے پہ نور آ ہی جاتا ہے، چاہے آپ کا رنگ کتنا بھی ڈارک کیوں نہ ہو، وہ سیاہ رنگ بھی چمکنے لگتا ہے کیونکہ دل میں نور ہے۔ لیکن اگر دل میں غم ہو تو چہرے پہ کیا نظر آتا ہے؟ دل میں غم ہو تو چہرے پہ کیا نظر آتا ہے؟ غم۔ کبھی کسی کے چہرے پہ غم دیکھا؟ وہ چہرے پہ کیوں آیا؟ کیونکہ وہ دل میں تھا۔ کبھی کسی کے چہرے پہ اداسی دیکھی ہے؟ کیونکہ دل میں اداسی ہے۔ چہرہ پریشان نظر آ رہا ہے، آنکھیں پریشان ہیں، کیونکہ دل پریشان ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا دل بیمار ہوتا ہے تو ہمارا چہرہ بھی بیمار دکھائی دینے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قلب، دل۔ تو دل کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ ایمان سے۔ سب سے پہلے کیا لانا پڑتا ہے اس کے اندر؟ ایمان لانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کی فکر کریں۔ عبداللہ بن مسعود جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ جس سے ہم کبھی بھی نہ پھریں۔ ہمیں کیوں نہیں خیال آتا یہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اب تو سب ٹھیک ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ۔ نہیں، ہم سب کو بھی ایمان بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کا ایمان بڑھتا نہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جگہ نہیں رہتا، وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، یعنی ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یا ایمان اوپر جاتا ہے یا ایمان نیچے آتا ہے۔ اچھا، جب ایمان اوپر جاتا ہے تو پھر ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے عمل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل میں تیزی دکھاتے ہیں، ہر اچھا کام کرتے ہیں، عبادت بھی اچھی سی کرتے ہیں، نماز میں صرف سنت نہیں نفل بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور روزہ بھی رکھنے لگتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہمسایوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے۔
اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بستر پہ پڑ جاتے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم سے نہیں، اچھا اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں، امی کہتی ہے اٹھو نماز پڑھو، اچھا ابھی اٹھتی ہوں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، ایمان نیچے گیا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اپ ہو، ڈاؤن نہ ہو۔ جیسے بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی اگر ایمان لو ہو جائے تو انسان عملی طور پر، ایمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اس کو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ وہ ایمان مانگ رہے ہیں، دوسری کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، ایسی نعمتیں چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو۔ دنیا کی کتنی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی؟ نام بتائیے اس نعمت کا جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی چیز ایسی نہیں جو باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا، ہم جب دعا مانگتے ہیں اپنی زبان میں، ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ کیا دینا، یہ بھی دینا، وہ بھی دینا، وہ بھی دینا، چیزوں کے نام لے کے۔ کچھ دن پہلے میری کسی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا مسجد جاتا تھا، بچہ تھا تو مسجد جاتا تھا، تو میں پوچھتی واپسی پر تم نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ ہمیں بڑا سا گھر دے جس میں سوئمنگ پول ہو، یا اللہ ہمیں ہم ایک اور چیز مانگی اور ایک کالا کتا دے۔ بچہ ہے نا، بچوں کو بعض اوقات دیکھ دکھا کے کتوں کا شوق لگ جاتا ہے، لیکن ہاں بڑی سی گاڑی دے، سوئمنگ پول والا گھر دے۔ ہم عام طور پر یہ نعمتیں مانگتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارا ہم اور غم دنیا ہوتی ہے، اور ہم مانگتے بھی صرف دنیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی بھلائیاں دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جیسے عمل کر کے آئیں گے ویسا ہی ان کو مل جائے گا آگے۔ جنت مفت میں تو نہیں ملتی نا، کچھ کمائی کر کے آنی پڑتی، جنت کمانی پڑتی۔ مما کسبوا، تو جیسی کمائی ہوگی، جس درجے کی کمائی، جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی جتنی کمائی ہوگی آپ کی ویسے ویسے گریڈ پر پہنچتے جائیں گے، اس درجے تک پہنچتے جائیں گے۔ جنت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دنیا سے زیادہ جنت کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نعمتیں چاہیے جو کبھی ختم نہ ہوں، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں اچھی لگتی، کیونکہ جو چیز بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کو بہت ساری مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ختم ہو جاتی ہے تو، جب وہ چلی جاتی ہے نعمت تو دکھ ہوتا ہے، آپ اداس ہو جاتے ہیں، آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بے چینی تو صرف جنت میں ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، جہاں انسان کو وہ ملے جو کبھی ختم نہ ہو۔
تیسری چیز انہوں نے کیا مانگی؟ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت الخلد میں، ہمیشگی کی جنت میں، اور اعلی جنت الخلد یعنی جنت الفردوس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنت الفردوس مانگنے کا حکم دیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد میں نے فرض یا نفل جو بھی نماز پڑھی اس میں یہ دعا ضرور پڑھی، اس کے بعد میں نے فرض یا نفل جو بھی نماز پڑھی اس میں یہ دعا ضرور پڑھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ تھوڑی سی بات ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں کہ وہ تھے کون، کس کس نے ان کے حالات پڑھے ہوئے ہیں، چند ایک ہاتھ ہیں، چلیں، اور جس نے پڑھے ہیں اس کو بھی ساری باتیں یاد نہیں ہوں گی، تو ایسے نیک لوگوں کے حالات کا کچھ تذکرہ کر لینا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کی کہانیاں پڑھنے سے، سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان نہ دیکھتا ہے میں کہاں اور وہ کہاں، وہ کیا کچھ کرتے تھے اور میں کیا کر رہی ہوں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اتنے اچھے کام میں لگایا اور میں کن بیکار کاموں میں لگی ہوئی ہوں، انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تو میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ آپ کو انسپریشن ملتی ہے، اور آپ اس طرح، کیونکہ ہم اپنے آس پاس رول ماڈل تلاش کرتے ہیں نا، اور پھر دیکھتے ہیں کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں، پھر اس میں ہمیں کوئی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ بھی ایسا ہی ہے، پھر اس کو پھر کہتے چھوڑو پڑے سارے ایسے ہوتے ہیں دین والے، کوئی فائدہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ نہیں ٹھیک، ہمیں اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے، اور اس کے لیے بہترین یہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ سب سے اچھے دوست ہیں، ان سے دوستی کریں۔ حسن اولئک رفیقا، رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، ساتھی کو۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں اچھے دوست ملے، پھر کہتے ہیں کوئی اچھی کمپنی نہیں ملتی، کہتے ہیں تربیت کے لیے، نیک بننے کے لیے صحبت صالح چاہیے، ہم کدھر جائیں، ہم کس کے ساتھ رہیں، ہم کیا کریں؟ اب نہیں ملیں گے۔ آپ کتابوں سے دوستی کریں، آپ ایسے لیکچر سنیں جہاں آپ کو صحابہ کے، انبیاء کے، شہیدوں کے واقعات ملیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، ہمیں بھی وہی کچھ کرنا ہے، ہم نے بھی ویسا ہی بننا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں سیرت صحابہ، سیرت انبیاء، ان چیزوں کو شامل کریں، تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگے گا۔ ویسے تو ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں نا، ہم سب سے اچھے، لیکن جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو پھر کیا لگتا ہے؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ بنو حذیل سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی والدہ ام عبد تھی، ان کی طرف کبھی کبھی نسبت ہوتی ہے ان کو ابن ام عبد بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود کی بجائے ان کو ان کی امی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ مسلمان ہوئیں اور انہوں نے اپنے بچے کی پھر اسلام کے مطابق تربیت کی۔ یہ سابقین الاولین میں سے تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو بہت شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری کہاں کی ہوگی بتائیے؟ مدینہ کی طرف۔ آپ سے سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ جاگتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انہوں نے غزوہ بدر اور اس کے بعد کے مارکوں میں بھی شرکت کی۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں یہ تصویر اتاری ہے کسی نے، پلیز آپ اس کو ڈیلیٹ کریں، یہ بہت ہی خیانت کی بات ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر لی جائے۔ آپ پلیز تصویر کو ڈیلیٹ کر دیجئے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے
کسی کی بھی تصویر اتارنا ہاں یہ ایک جرم ہے بغیر اس کی اجازت کے، اور اجازت ہو بھی تو کوئی بہت اچھا نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا، یعنی صحابی تو بہت ہیں اور وہ آپ کے قریب بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی خدمت کی تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، سامان طہارت، تکیہ وغیرہ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پہ بھی جاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور کہاں جاتے تھے، جیسے حج پہ گئے، عمرے پر گئے، تو جب آپ سفر کرتے تھے تو یہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتے تھے، اور آپ کا سامان ان کی ذمہ داری میں ہوتا تھا، اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، اور جب آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ کو دیتے تھے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، اور دوسری طرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گار بھی ہیں، تو ہم ایک کام کرتے ہیں نا، دوسرا بالکل بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ہماری یہی ڈیوٹی کافی ہے، یا ہماری کسی ایک جگہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا، بس اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ تو ہماری ڈومین ہے، نہ ہم نے اس سے ہلنا ہے نہ جلنا ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا، یہی کرنا ہے بس۔ نہیں، انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے اگر مختلف کام یکے بعد دیگرے کرتا چلا جائے، اس سے اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں انسان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق بھی بڑا خاص تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے، ابو موسیٰ کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں اور میرا بھائی یمن سے آئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے، ان کے ساتھ رہتے، تو ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے سمجھتے۔ ہم کہتے کہ یہ آپ کے گھر کے افراد ہیں، یعنی اتنا قریبی تعلق تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے، اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں، یعنی تم میری ساری باتیں سن سکتے ہو سوائے ان کے کہ جہاں میں تمہیں منع کروں کہ یہ نہیں سننا۔ اور اس کو وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ کیوں نہیں سننی۔ ہمیں تو اگر کوئی کسی چیز سے روک دے کہ یہ کر لو، یہ نہیں کرنا، تو بگڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمیں انسٹرکشنز ملی ہیں ان کو ہم پراپرلی فالو کریں، کیونکہ ہر چیز کی ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی کہ ہر چیز کی آپ کو تشریح بتائی جائے، یہ کام ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ کام ہم اس لیے آپ کو اس سے روک رہے ہیں۔ لیڈر پر اعتماد ہونا چاہیے کہ کیوں روک رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی لوگوں میں سے تھے، تو اس کے بارے میں عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں میں چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے، کہ ہم اس کے طور طریقے کو اختیار کریں، ہم بھی اپنی چال ڈھال ویسے بنائیں۔ لوگ اتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنا چلنا پھرنا بھی ویسا ہی بنانا چاہتے تھے، اور یہ کہ ہم اس کی باتیں سنیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں چال ڈھال اور طور طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ابن مسعود ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجل ہو کر آپ کے گھر کے اندر بھی جایا کرتے تھے، یعنی سب کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ اندر بھی جاتے تھے، اور انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا کہ آپ کے جب قریب رہے تو پھر آپ کی سارے طریقے بھی پتہ چلے، اور صرف پتہ نہیں چلے بلکہ انہوں نے ویسے ہی رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے۔ صحابہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے
ہم نے عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں جن سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا 4 آدمی جن میں آپ نے ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود سے ابتدا کی اور ابی ابن کعب اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور معاذ بن جبل سے قرآن پڑھو. یعنی ان 4 لوگوں سے تم قرآن سیکھو. تو کہتے ہیں بس اس دن سے میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھانے کے لیے سرٹیفائی کیا ہے، ایلیجبل قرار دیا ہے. اور ان میں ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے انہوں نے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا. پھر اسی طرح ابو الاحوص کہتے ہیں ہم ابو موسیٰ کے گھر میں عبداللہ بن مسعود کے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے. وہ مصحف دیکھ رہے تھے. عبداللہ کھڑے ہوئے تو ابو مسعود نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والا کسی کو چھوڑا ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قرآن کا علم ان کے پاس تھا. تو ابو موسیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو ان کا حال یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تو یہ حاضر رہتے تھے. ہم تو اپنے گھروں کو چلے جاتے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور جب ہمیں حاضر ہونے سے روک دیا جاتا تھا تو ان کو اجازت مل جاتی تھی. تو اس لیے انہوں نے زیادہ سیکھا. اگر زندگی میں آپ کو بھی کسی عالم کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو، چاہے وہ آپ کے والد ہوں، چاہے وہ آپ کی والدہ ہوں، چاہے وہ آپ کی کوئی استاد ہوں یا کوئی بھی، تو ان سے علم کی باتیں ضرور سیکھیں، ان کے علم سے ضرور فائدہ اٹھائیں. مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس ہستی سے فیض اٹھانے کا موقع ملا اور سیکھنے کا موقع ملا وہ میرے اپنے ہی والد تھے. ان کے دن رات میں نے دیکھے تھے، ان کی علم سے محبت دیکھی تھی، ان کے علم سے قرآن سے خاص طور پر محبت دیکھی. پھر انہوں نے خود قرآن پڑھایا، پھر انہوں نے نصیحتیں کی کہ اس کو آگے پہنچانا ہے. اور یہ انہی کی نصیحتوں اور دعاؤں کا اثر تھا اور تعلیم کا اثر تھا کہ دل میں قرآن کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بس اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا. اب آپ دیکھیں ہمارے مدارس سے بے شمار لوگ علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بچے ہی ان کو نہیں پوچھتے بعض اوقات، تو تکلیف ہوتی ہے نا. اسی طرح آپ لوگ مثلا سیکھ رہے ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ آپ سے سیکھیں. اسی طرح اگر کہیں پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں اور اس استاد کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو اس کو غنیمت جانیں، اس سے سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھیں. اور بعض اوقات سکھانے میں وہ سختی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اب جیسے لیکچر ہو رہا ہے تو میں کسی پہ سختی تو نہیں کروں گی نا، لیکن اگر آپ میرے پاس بیٹھیں گی تو میں دیکھوں گی آپ بیٹھی کیسے ہیں، آپ کھڑی کیسے ہو رہی ہیں، آپ بول کیسے رہی ہیں، آپ پانی کیسے پی رہی ہیں. تو میں ان چیزوں کی بھی کیا کروں گی. اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پیئیں گی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، اگر آپ بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھائیں گی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت میں میرا فرض بنتا ہے. جیسے ماں ہوتی ہے نا تو ماں کا فرض بنتا ہے کہ بچیوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائے. لیکن افسوس یہ کہ آج مائیں بچیوں کی تربیت سے غافل ہو گئی. یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، پہلے ہمارے آباء و اجداد میں وہ عمل میں تھی. وہ علم شاید اتنا نہیں رکھتے تھے لیکن وہ کرتے تھے. اب مثال کے طور پر کیا کہ رات کے وقت کوئی برتن کھلا نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں تو کپ کچن میں یا اپنے بیڈ کے ساتھ ہی نیچے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. پانی رکھتے ہیں تو اس کو ڈھکتے نہیں. کچن میں کوئی سالن بچ گیا، کوئی روٹی پڑی ہے، کوئی چیز پڑی ہے، چونٹیاں آئیں چڑھیں وہ کھائیں، کاکروچ پیدا ہوں، ٹڈیاں آئیں، جو مرضی ہو، گند کھلارا، اور صبح اٹھ کے اسی کو کنگال چنگال کے پھر کھانے پینے بیٹھتے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ برتنوں کو کیا کرو، رات کو ڈھانک دو. پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم کرتے کوئی نہیں. نقصان کیا ہے اس کا؟
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھاتے پڑھاتے یہ برتنوں پہ آ گئی، کیونکہ ہم سنتیں جانتے ہیں، ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، لہٰذا نقصان اٹھاتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات آسمان سے وبا اترتی ہے، بیماری اترتی ہے کوئی، اور وہ جو برتن رات کو جن کے منہ کھلے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اندر گھس جاتی ہے، اور صبح اگر ہم ان کے اندر پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ وبا ہمارے اندر، وہ بیماری ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور ہم صبح کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جسم میں درد شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آج کچھ طبیعت بیزار بیزار سی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آج ہی کی رات ہو کہ جس میں آپ نے رات کو برتن ایسے ہی کھلے چھوڑ دیے اور وہ بیماری آپ کے اندر آ گئی، بھگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چلتی تھیں؟ کہاں سے پتہ چلتی تھی؟ وحی کے ذریعے پتہ چلتی تھی۔ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکھاتا تھا، آپ نے اپنی امت کو سکھایا، امت نے کتابیں پڑھ لی پر عمل کوئی نہ کیا، کیا فائدہ ہوا؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ لیٹ گھر آتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، وہ ایک ایک چیز ڈھکنے کا وقت نہیں ہوتا، کچن میں بڑا سا کوئی دسترخوان یا کوئی چیز رکھ لیں، کیا کریں؟ اسے کھولیں اور بکھرے برتنوں کے اوپر ڈال دیں، الگ الگ ہر برتن پہ نہیں ڈال سکتے، پھیلا دیں کوئی چیز، کوئی پلاسٹک کی شیٹ رکھ لیں، کوئی چیز رکھ لیں، ڈھکیں ان کو۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز الماری کے اندر جائے، سب کے گھروں میں الماریاں نہیں ہوتی، لیکن بچپن سے میں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے برتن دھو کے کیسے رکھتے تھے؟ الٹے۔ ہم کہتے تھے بس جیسے نچڑنے کے لیے شاید رکھتے ہوئے، نہیں، الٹے ہی رکھے جاتے ہیں برتن، کیونکہ تک اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کھنگال لیتے ہیں، بھئی آپ خواہ مخواہ میں پانی کیوں ضائع کرتے ہو؟ آپ نے دھو کے رکھا، الٹا ہوا، خشک ہو گیا، اب سیدھا کرو، اس میں پانی ڈالو اور پی جاؤ، کیونکہ اگر آپ اس کو دوبارہ کھنگال رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر 10 گلاس آپ نے دن میں استعمال کیے ہیں 10 دفعہ اور 10 دفعہ کھنگالا ہے تو 10 گلاس تو شاید پیے بھی نہ، اور 10 ساتھ، کیونکہ ہم جب ٹیپ کھولتے ہیں ایسے کھول دیتے ہیں جو دریا بہہ رہا ہے، دریا پر بھی کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے صرف ضرورت کا، اور ہم ایک دفعہ جب برتن دھونے کے لیے ٹیپ کھولتے ہیں تو آخری برتن کے وقت ہی بند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں جو فرشتے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، یہ کر کیا رہی ہیں، اور قیامت کے دن یہ سامنے آنے ہیں۔ صرف وہ نماز کے وقت نہیں حاضر ہوتے، وہ سارا دن حاضر رہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ان کو سب پتہ ہے تم کر کیا رہے ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی انسان کے ڈر سے نہیں، ہم اللہ کے ڈر سے، اپنی عاقبت کے ڈر سے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم اپنے طریقے درست کر لیں۔ پھر آپ دیکھیے یہ سمجھدار معلم تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں بلوغت کے قریب لڑکا سا تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے، مجھے ہجرت کا سفر تھا۔ فرمایا اے لڑکے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے کہ ہمیں پلاؤ؟ میں نے عرض کیا میں تو اس پر امین ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں پلا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پہ نر جانور نہ کودا ہو؟ میں نے کہا جی، اور میں ان دونوں کے پاس بکری لایا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ٹانگ موڑی، اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی تو تھن میں دودھ اتر آیا۔ اچھا یہ ہجرت کا سفر نہیں ہے، پہلے کی کوئی بات ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک ایسا پتھر لے کر آئے جو اندر سے گہرا تھا، یعنی جیسے پیالہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے اندر دودھ دوہا، خود بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا، پھر میں نے بھی پیا۔ پھر آپ نے تھن سے مخاطب ہو کے فرمایا سکڑ جاؤ، وہ تھن دوبارہ سکڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے بھی یہ بات سکھا دیجیے۔
آپ نے فرمایا تم بڑے سمجھدار بچے ہو. کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کے مبارک منہ سے 70 صورتیں یاد کی جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. ان کی زندگی پھر گئی، بدل گئی. اور پھر یہ کہ قرآن کے ماہر تھے. وہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی صورت ایسی نہیں مگر میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی. کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک صرف اونٹوں پر ہی پہنچا جا سکتا ہے تو میں سوار ہو کر اس کی طرف جاؤں کہ اور سیکھوں. اتنا سیکھنے کا شوق تھا. اتنا کچھ جاننے کے باوجود وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے زیادہ کوئی بھی جانتا تو میں اس سے سیکھوں گا. اچھا، ہمارا سیکھنے کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھ لیا. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پورا کورس کر لیا ہوگا. آپ قرآن کھول کے اپنے آپ سے پوچھا کریں یہ آیت کس کے بارے میں؟ اگر مجھے یاد نہیں تو مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا علم دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بلند ہیں. ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا قیامت کے دن. کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو اگر آیت کا مطلب ہی نہیں یاد رہا، نہیں سمجھ آ رہی تو پھر تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے علم کو تازہ کرتے رہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے تھے، یعنی جو ہی ان کو کوئی حکم ملتا اسی وقت کر لیتے تھے. ضد نہیں لگا کے بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں میری مرضی تو کچھ اور ہے، میں تو کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک دفعہ ممبر پہ اچھی طرح بیٹھ گئے تو آپ نے لوگوں سے بھی فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو ہی آپ کی آواز سنی وہ مسجد کے دروازے پہ تو ادھر ہی بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا، جب دیکھا آپ نے کہ آپ تو وہیں بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ابن مسعود آگے آ جاؤ. پھر اسی طرح ان سے علم حاصل کرنے کے لیے شاگرد انتظار کرتے تھے، یعنی انہوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا کہ لوگ ان کے پاس آنے سے یعنی ان کے پاس آنے کے لیے یعنی ترستے تھے. یحییٰ بن عمرو کہتے ہیں ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. جب وہ نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے اور پھر وہاں سیکھتے. پھر اسی طرح قیامت کے دن ان میزان میں جس میں عمل تولے جائیں گے ان کی پنڈلیاں بھی تولی جائیں گی جو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. اس کا قصہ یوں ہے، ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے. پیلو کی مسواک ہوتی کبھی دیکھی؟ یہاں ہوتی ہے سیالکوٹ میں پیلو کے درخت ہوتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. تو مسواک کس چیز کی کرتے ہیں پھر آپ؟ کہ کرتے ہی کوئی نہیں کرتے ہیں؟ کیکر کی، زیتون کی. اچھا، ویسے اچھا زیتون تو بہت مبارک درخت ہے، آپ ضرور کریں زیتون کی. لیکن جس شہر میں انسان رہتا ہے نا اور جس ملک میں اللہ نے وہاں جو درخت پیدا کیے ہوتے ہیں نا وہ اس علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہوتے ہیں. اگر وہ استعمال کریں تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا آپ کو. فروٹس بھی لوکل کھانے چاہیے اور اسی طرح سبزیاں بھی لوکل اور موسمی. آج کل رواج کیا ہو گیا، رہتے ہم یہاں ہیں اور چیزیں ہم منگواتے ہیں تھائی لینڈ سے اور کچھ پتہ نہیں کہیں اور سے، پھر ان کو ملا جلا کے کھاتے ہیں، پھر ہم بیمار پڑتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے. اللہ نے آپ کو سیالکوٹ میں پیدا کیا ہے اور سیالکوٹ میں رہتے ہیں آپ، لہٰذا کھانا بھی کس زمین کا کھائیں؟ سیالکوٹ. اور اتنی زرخیز زمین ہے آپ کی تو ماشاءاللہ، اس کو کم نہ سمجھیں، یہ نعمتیں آپ کے پاس. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سادہ غذا ہو اور وہیں اگی ہوئی ہو. تو خیر پیلو کی مسواک چن رہے تھے کیونکہ وہاں یہی ہوتی تھی
اب ہوا یہ کہ ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، بہت کمزور سے تھے، قد بھی ان کا بہت چھوٹا تھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہو، لیکن علم اور درجہ اور شان بہت بڑی تھی، کیونکہ اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کا قد کتنا ہے اور کسی کا مال کتنا ہے، یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کو پرکھتے ہیں وہ کوئی خوبصورت کتنا ہے، کس کے پاس گاڑی کون سی ہے اور کون کیا کرتا ہے، نہیں، اس پہ نہ پرکھا کریں لوگوں کو۔ جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا پھر انجام بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب ہوا چلتی تھی تو بعض اوقات وہ ہلنے لگتے تھے، کمزور تھے، تیز ہوا چلتی نا تو لڑکھڑانے لگتے، لوگ دیکھ کر ایک دفعہ ہنسنے لگ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے بھی تولے جائیں گے، یعنی جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ دفتر جن دفتروں جس چیز پہ بھی لکھ رہے ہیں نا وہ سارا بھی تولا جائے گا، اور ہمیں بھی تولا جائے گا، ہمیں بھی تولا جائے گا۔ وہ سورۃ کہف میں آتا ہے نا آخری آیات میں، لا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم اس کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ ایک شخص جو شرک کرتا ہوگا، کفر کرتا ہوگا یا غلط کام کرتا ہوگا، وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کا وزن دنیا میں بہت بھاری بھرکم تھا، لیکن وہاں مچھر کے پر برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کی نیکیوں میں اس کا وزن نہیں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ویسے نہیں ہے کہ ہم اپنا وزن بڑھانا شروع کر دیں، زیادہ وزن اچھا نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ کوئی بیماری ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ نے ہر ایک کی الگ فزیک بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن آپ پتلے سے پتلے بھی ہوں گے نا، لیکن اگر آپ کا ایمان زیادہ ہے تو آپ کا وزن وہاں زیادہ ہی ہو جائے گا۔ تو اصل چیز ہے ایمان، پہاڑوں جیسا ایمان جو اندر جمع ہوا ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے، قرآن کے عالم تھے، حدیث کے عالم تھے، فقہ کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ بھیجا تاکہ لوگوں کو دینی امور کی تعلیم دیں، معلم بنا کر۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں واپس مدینہ بلا لیا، اور انہوں نے مدینہ میں ہی 32 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی، اور بقیع الغرقد میں دفن ہوئے، جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں نا، اس کو جنت البقیع نہ کہا کریں، اس کا نام ہے بقیع الغرقد یا مقبرۃ البقیع۔ جنت دنیا میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنت کہاں ہے؟ مرنے کے بعد ہی انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سے کچھ اوپر سال تھی، تو انہوں نے، یعنی علم والے تھے نا، ان کو 3 چیزیں بڑی ہی پسند تھی، ایک ایمان کا بڑھنا، دوسرے جنت کا حصول، اور تیسرے جنت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ کتنے سے آنے تھے، کتنی اعلیٰ چیزیں مانگی۔ مانگنے والے کے سوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے۔ تو اس دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جو مانگو گے دیا جائے گا، مانگو اور مانگو۔ تو انہوں نے پھر کبھی یہ دعا چھوڑی نہیں کہ اگر یہ مل ہی جائے گا تو مانگتے چلے جاؤ تاکہ پکا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن مسعود جو تھے وہ یہ دعا پڑھتے تھے، ہمیں بھی نفل نماز میں قرات کرتے ہوئے کھڑے ہو کر بھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے تو آپ بیچ میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے نا، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ نے حدیث میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آپ قرات کے دوران جہاں جنت کا ذکر آتا تو کیا کرتے؟ جنت کا سوال کرتے، اور اگر جہنم کا ذکر آتا تو کیا کرتے؟
جہنم سے پناہ مانگتے. تو یہ نماز کے اندر کرنا جائز ہے، نفل نماز میں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں قرات میں ایسا نہیں کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ورنہ تو نماز بہت لمبی ہو جائے نا لوگوں کے پیچھے. تو نماز میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھی، بعض اوقات بچے روتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو بہت لمبا نہیں پڑھاتے تھے، مختصر کرتے تھے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو. کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی سفر سے تھکا ہوا آتا ہے، کوئی عورت ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ عورتیں نہ آئیں تاکہ ہم لمبی نماز پڑھیں. نہیں، سب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نماز پڑھاتے تھے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن حضرت معاذ بن جبل تھے، تو انہوں نے لمبی نماز پڑھائی، تو ایک شخص نے نماز توڑ دی. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ ان سے ناراض ہوئے، کہا افتان انت یا معاذ، آپ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں معاذ. یعنی آپ کو لمبی نماز کا شوق ہے، سب کو تو نہیں ہو سکتا نا. تو اگر آپ امام بنے، یہاں ایک مسئلہ سیکھ لیں، آپ میں سے کچھ حافظات ہوں گی، رمضان میں وہ تراویح پڑھاتی ہوں گی، تراویح تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تراویح کے علاوہ کبھی کوئی نماز پڑھانی پڑے تو فرض نماز مختصر ہو، اپنی الگ گھر میں نفل نماز بہت لمبی پڑھے. ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں نماز جلدی جلدی، اور اگر کبھی لوگوں کو نماز پڑھانی پڑے تو خوب لمبی. یہ کس لیے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں پتا، دکھاوے کا عنصر آ جاتا ہے. تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو بہرحال اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو حفظ کی سعادت بخشی ہے. کوئی رحمت والی آیت آئے تو اللہ سے رحمت کا سوال کریں، عذاب والی آیت آئے تو عذاب سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں بچا لے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز، دونوں جگہ آپ ایسے کر سکتے ہیں. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابن مسعود ایمان کا سوال کر رہے ہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، کامل ایمان، مکمل ایمان، مضبوط ایمان. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کا اقرار کرنا. اور شرعی طور پر ایمان سے مراد ہوتا ہے دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا. تو کسی بھی چیز کے بارے میں جو ٹھوس آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، پورا یقین ہوتا ہے آپ کو اس پر، وہ ایمان کہلاتا ہے. جیسے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ میں اس وقت سیالکوٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہیریٹیج مارکی میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور آڈینس کو دیکھ رہی ہوں. آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں شک نا، یہ یقین ہے نا. ہاں، ایسا ہی یقین کہ اللہ ہے، ایسا ہی یقین کہ آخرت ہے، ایسا ہی یقین کہ فرشتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ یؤمنون بالغیب. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت مسلمانوں کے بچے کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. واقعی ہر چیز ہم دیکھتے ہیں تو پھر مانتے ہیں. آپ لوگوں نے کتنی ہی چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اب تو یہ تصویروں اور ویڈیو کا زمانہ آ گیا نا، لیکن جب کیمرہ نہیں تھا، جب ہر وقت تصویریں نہیں اترتی تھی، تو جو لوگ کبھی لندن نہیں گئے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں لندن، تو وہ مانتے تھے کہ لندن میں بھی کوئی ہوتا ہے. مانتے تھے نا. کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ جو لوگ وہاں جاتے تھے وہ آ کے بتاتے تھے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئے؟ جبریل آئے. اور آپ کہاں گئے تھے؟ معراج پر گئے تھے. آپ نے جنت دیکھی تھی نا، آپ نے جہنم بھی دیکھی تھی، آپ نے آ کے ہمیں بتایا نا. تو کافی نہیں؟
تو یہ یقین کی بات ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق جو ہے نا دل، زبان اور اعضاء کے ساتھ ہے۔ دل سے مراد کیا ہے کہ یقین، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، اور عمل میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں۔ افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا شاخ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، تکلیف دینے والی چیز کو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مثلاً آپ گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آگے کوئی چیز ہے جو اڑ جائے گی، آپ اڑ جائیں گے، کوئی اور اڑ جائے گا، یا کسی نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا، کوئی پھسلے کا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے گلی بازار دیکھیں، کتنے لوگ اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں گے، رکشے پہ بیٹھے ہوں گے، مونگ پھلی کھا رہے ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ گریاں کھاتے جائیں گے اور چھلکے ساتھ کے ساتھ پھینکتے چلے جائیں گے۔ کوئی پھل کھائیں گے، چھلکا اٹھا کے پھینکیں گے، کوئی لفافہ ہوگا اٹھا کے پھینکیں گے۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسا منظر، لوگ جب پھینک رہے ہوتے ہیں؟ دیکھا ہے نا؟ کچھ لوگ اپنے گھر کو صاف کر کے کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ یہ ایمان کے منافی کام ہے۔ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف زبانی لا الہ الا اللہ کہنے پر نہیں ہونا چاہیے، دل میں پکا یقین ہونا چاہیے، اور اس کے اثرات ہمارے عمل میں نظر آنے چاہیے۔ اور پھر ایمان میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، موت اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، میزان پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے برے پر ایمان۔ یہ سب کام کوئی کر لے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یقین پورا ایمان ہے۔ تو ایمان لانا جو ہے یہ بنیاد ہے ساری نیکیوں کے قبول ہونے کی۔ جس کے اندر ایمان نہ ہو، جس کو اللہ کے بارے میں شک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، وہ اگر بڑے بڑے بھی نیکیوں کے کام کرے تو اس کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں۔ جس نے شرک کیا اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ تو اس لیے شرک، ایمان کو شرک سے بھی پاک کرنا ہے، شک سے بھی پاک کرنا ہے۔ کس کس سے؟ شرک سے اور شک سے، یہ دو چیزیں نہیں رکھنی اس میں۔ تو انشاءاللہ جب آپ یقین کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو وہ عمل قبول بھی ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایمان جو ہے نا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا بہت بڑی نیکی ہے۔ ایمان لا کر انسان جہنم والوں سے نکل کر جنت والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے کبھی؟ آپ تو ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں بہت سے لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن ادھر تو ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں۔ ہمارے گھروں میں نان مسلم کام کرتے ہیں، ہم ان کو اسلام کا کچھ نہیں بتاتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، ان بیچاروں کو کہاں سے بتائیں گے؟ اگر آپ اپنے بچوں سے آج گھر جا کے پوچھیں ایمان کیا ہوتا ہے، دیکھیں پھر کیا جواب دیتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھیں اور ان کو بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور جو میں نے چیزیں ساری بتائی ہیں ان کے اوپر پکا یقین کہ سب ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں۔
ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے آخرت میں سخت سزا ہے۔ جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اس کو روشنی نصیب ہوتی ہے، پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ کیونکہ وہ غم کب آتا ہے انسان کے اندر، کوئی بتائے گا؟ غم کب لگتا ہے؟ انسان غمگین کیوں ہوتا ہے؟ اور آپ اگر کسی بات پر آپ کو کوئی غم لگا ہو تو آپ دیکھیں، سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں لگا ہے مجھے غم؟ جب کوئی ہماری پیاری چیز چھن جاتی ہے یا چھننے کا ہمارے خوف لگا ہوتا ہے، یا پھر کوئی مرضی کے خلاف چیز ہو جاتی ہے نا ایسے، اس میں بھی غصہ بھی آتا ہے جب مرضی کے خلاف کوئی کرے۔ آپ کسی کو کوئی کام کر رہے ہیں وہ آگے مان ہی نہیں رہا، آپ کو غصہ آئے گا نا۔ تو اسی طرح آپ کا پین کھو گیا، کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا۔ آپ کے بیگ میں جو پیسے تھے وہ کسی نے نکال لی، آپ نے اتنا سنبھال سنبھال کے رکھا، پھر بھی جیب کاٹ گئی، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، یہ اس کی قسمت کے پیسے تھے، کہتے ہیں ایسے۔ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ غم لگ جاتا ہے نا، دل سے بات جاتی نہیں، ہائے میں نے اتنی مشکلوں سے اکٹھے کیے تھے، میری سارے مہینے کی تنخواہ تھی، یہ تو میرے ابا نے مجھے دیے تھے، یہ تو ایسے تھا، یہ تو ویسے تھا، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، سو رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، اور دھیان کدھر لگا ہوا ہے؟ پیسوں پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب جس شخص کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا، وہ اتنی جلدی اس سے باہر نکل آئے گا۔ وہ کیا سوچے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ کیا وعدہ ہے اس دعا، غم کے موقع پر یہ پڑھنے والے سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ اللہ اس کے غم کو کس میں بدل دے گا؟ خوشی میں بدل دے گا۔ ہم پڑھتے ہیں غم کے وقت؟ نہیں پڑھتے، ہمیں بھول ہی ہو گئی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے یہ دعا پڑھی مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اس وقت فوٹو کاپیر کم ہی ہوتے تھے، اور بہت شروع کی بات ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کو لگا لیا سامنے کہ میں نے تو اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم غمگین ہو جاتے ہیں نا۔ میں نے کہا اچھا اس سے غم دور ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے جن جن لوگوں کو کوئی غم لگا ہوا ہے، کوئی فکر لگی ہوئی ہے، کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، تو یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، اور کیا پڑھیں گے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ یہ پیسے تھے پالنے والے یا رب ہے پالنے والا؟ کوئی انسان بے وفائی کرتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا، کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ کے تو باہر چلے جاتے ہیں کمائی کرنے، پھر وہیں کمائی کر کے وہیں شادی کر لیتے ہیں، وہیں رہنے لگ جاتے ہیں، واپس ہی نہیں آتے۔ عجیب عجیب غم کی داستانیں ہیں لوگوں کی۔ کسی کا بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، کئی طرح کے غم ہیں، کسی کا بزنس
چلا جاتا ہے۔ اب جس کے اندر ایمان ہوگا نا، وہ فوراً اللہ پہ توکل کرے گا، وہ اللہ کو تھام لے گا، وہ دعائیں پڑھے گا، وہ کہے گا اللہ میرا رب، لوگ چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ میرا رب، اللہ تو ہے نا، وہ میرا ساتھ دے گا، میں اکیلی نہیں ہوں۔ لا تحزن، اپنے آپ کو کہا کرے لا تحزن ان اللہ معنا، کسی بھی قسم کا غم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابوبکر کو یہ بات فرمائی تھی نا جب غار میں تھے، کہ تو فکر نہیں کرو، یہ جو مشرک پہنچے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں دشمن، سر پہ کھڑا دشمن، اور آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساتھ ہے ہمارے، غم کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس بات کا غم کرنا، اگر لوگ چلے گئے ہیں تو یہ دنیا بھی ساری چلی جائے گی سب، اور اگر دنیا نہیں بھی گئی تو میں نے تو دنیا سے چلی جا۔ تو پھر کیا دعا پڑھے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ چیز گئی ہے ایمان نہ جائے، پیسے چوری ہو گئے ہیں ایمان نہ جائے۔ ایمان کیسے چلا جاتا ہے؟ ہم فوراً سوچتے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے اسی نے چرائے، حالانکہ اس بیچاری نے نہیں چرائے۔ تو آپ نے یہ جو بدگمانی کی بغیر کسی تحقیق کے، آپ نے اس کو چور بنا دیا اور دوسروں کو بھی بتا دیا، آپ کے ایمان میں کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سارے گناہ ایمان میں کمی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ چل پڑے نجومی کے پاس، کوئی آتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں میں تمہارے فلاں بابے کے پاس لے جاؤں، وہ ایک عمل کرے گا تمہارے پیسے واپس آ جائیں گے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کون چور ہے، وہ کہتا ہے وہ تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے، وہ تمہاری اپنی رشتہ دار ہے، تو آپ کہتے ہیں کون میرے گھر کے قریب ہے اور کون میری رشتہ دار، آپ خام خواہ اس پہ تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو کسی پہ تہمت لگانے سے ایمان جاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، رنج و غم کی دعائیں پڑھنی ہے، اللہ کو رب رازق سمجھنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ ایمان لا یرتد، اللہ میرا ایمان نہ جائے، میں تجھ پہ توکل کرتی، تجھے ہی سب کچھ مانتی، تو ہی میرا ہے، مجھے اپنا بنا لے، اور میرے دل سے اس بات کا غم ہی نکال دے، کیونکہ غم انسان کو کھا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کھانے نہیں دینا کسی چیز کو، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہ کے کوئی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ ہم کل ہمیشہ کی زندگی اچھی گزاریں، ورنہ غم میں تو نہ نمازیں صحیح ہوں گی، نہ کوئی اور اچھے کام ہو سکیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان کا ایمان ہوتا ہے تو اس کو مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے اور پرانا بھی ہوتا ہے، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج تازہ ہو رہا ہے کچھ، الحمدللہ، ایسی مجلسوں میں شریک ہوا کریں، یہ نہ کریں بڑے کام پڑے ہیں، کپڑے بھی دھونے، آج تو اتوار ہے، نہانا بھی ہے، بچوں کو بھی نہلانا ہے، اتنے کام ہیں، اب ہم کہیں درس میں چل پڑیں، کوئی بات نہیں، سارے کام ہو جائیں گے، کوئی ہر اتوار تو نہیں ہوتا نا۔ تو جہاں کہیں آپ کو پتا ہو کہ کوئی اچھا واعظ ہو رہا ہے، اچھی نصیحت کی بات ہے، جمعہ پڑھنے جایا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تم میں سے کسی کے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا کرتا رہے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد مرتد ہونے سے بھی پناہ مانگنی ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک کیا کرنا ہے؟ مسلمان رہنا ہے، کسی بھی صورت میں ایمان سے نہیں پھرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو نصیحت کی تھی تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اگر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں جلا دیا جائے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کس طرح ہماری یوتھ جو ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ تو ہیں جو ماشاءاللہ سیدھے ہیں، نیک ہیں اور سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں، لیکن کچھ بچے بہت بگڑ چکے ہیں۔
اپنے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کچھ کنفیوزڈ ہیں. وہ کیوں کنفیوزڈ ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو صحیح علم نہیں ملا. ایک سروے کیا گیا تھا اور اس میں سوال کیا گیا تھا کہ کس عمر میں آپ نے اسلام کو کوشچن کیا کہ اسلام صحیح نہیں ہے، یا کب آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے؟ تو یہ 16 سے 18 سال کی عمر تھی جس میں سب سے زیادہ بچے تھے. یہ بڑی سینسیٹیو ایج ہے. نئی نئی عقل آ رہی ہوتی ہے تو انسان ہر چیز کو کوشچن کرنے لگتا ہے. اور پھر ہمارا نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو مانو نہیں بس جب تک خود تجربہ نہ کرو اور پھر اس کو چیلنج کرو، اللہ کے وجود کا ثبوت مانگو. یہ آپ کی آنکھیں اندھی ہیں؟ آپ کو آسمان نظر نہیں آتا؟ آپ کو زمین نظر نہیں آتی؟ آپ کو چیزیں اگتی نظر نہیں آتی؟ آپ کو یہ سمندر نظر نہیں آتا؟ آپ ایک کنو لو، ایک کنو کو چھیل کے اس کے اندر دیکھو کیسی پیکنگ ہوئی ہے ایک ایک ڈراپ جوس کی، آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ سارے ثبوت نہیں ہیں اللہ کے وجود پہ؟ یہ سب چیزیں خود بن گئی ہیں. آپ کا گھر تو خود نہیں چلتا اور یہ پوری کائنات خود ہی چل رہی ہے. آپ نے اپنا گھر بنایا تھا یا ایسے ہی کہیں سے اگ آیا تھا؟ بنایا تھا نا. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے سیے تھے نا، یا اڑ کے کہیں سے آ گئے اور آپ کے اوپر چڑھ گئے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اللہ کے وجود کی تو بہت مثالیں ہیں. کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنتی. چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک سوئی بنانے کے لیے بھی فیکٹری چاہیے. آپ تو فیکٹریوں کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ چیزیں بنانی پڑتی ہیں، خود سے تھوڑی بن جاتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی بتائیں یہ اللہ نے بنایا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں. ورنہ آپ کا جو یعنی ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، اور پھر اسلام کو جن لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور میڈیا میں اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اسکولوں کا جو نظام تعلیم ہے، اور پھر میڈیا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مل کر بچوں کو کنفیوز کر دیا ہے. اور ان کے نزدیک اب اسلام کی، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اور دلوں میں شک بھرے ہوئے ہیں. ان شکوک کو دور کیجیے. یوتھ کے لیے ایسے پروگرام کیجیے، اور جو یوتھ ایسے پروگرام ینگ اسکالرس کے ارینج کرتی ہے اس میں اپنے بوائز کو خاص طور پر ضرور لے کر جائیں. اگر آپ کو کچھ پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے تو کریں، ایمان بچائیں. یہ پیسے یہیں رہ جائیں گے، جہنم کی آگ سے کوئی پیسے نہیں بچا سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح طور پر بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو ان کے ذہنوں کے اندر جو سوال ہیں ان کو حوصلے سے سنیں، وہ کیا سوچتے ہیں. آگے سے فوراً ریاکشن نہ کیا کریں، تم تو کافر ہو گئے ہو، کیا باتیں کرتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ مار پٹائی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ان کی بات سنیں اور ان کو دلیل سے جواب دیں. ان کو بچپن سے ہی قرآن سمجھ کر پڑھانے کے لیے کہیں. آپ میں سے کتنی بچیاں ناظرہ قرآن پڑھاتی ہیں؟ ماشاءاللہ ایک بڑا نمبر ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آپ بہت اچھا کام کریں. ایک کام اور کریں، ایک سٹیپ اور. جو سبق آپ بچوں کو دیتے ہیں نا، آپ بیچ بیچ میں سے لازم بتایا کریں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. یعنی میں نہیں کہتی کہ سارا ان کو تفسیر کرانی شروع کر دیں، لیکن ہر سبق میں سے ایک بات بتا دی، ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. میرے اپنے نواسے نے الحمدللہ قرآن مجید حفظ کیا، اور الحمدللہ چونکہ میری بیٹی بھی پڑھاتی ہے تو اس لیے وہ اس کا شام کو ہوم ورک خود سنتی تھی، یعنی جو اس کو اسکول سے حفظ کا کام ملتا تھا تو وہ خود بیٹھ کے اس کو یاد کرواتی تھی. تو پھر وہ اس کو بتاتی تھی، اور خاص طور پر جو آیت اسے یاد نہیں ہوتی تھی نا اس کا تو مطلب اچھی طرح سمجھا دیتی تھی، اور وہ اس کو آرام سے یاد ہو جاتا تھا. اب جس وقت میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور اس سے کسی آیت کے بارے میں بات کرتی ہوں، اس سے ملتی جلتی کہیں اور آیت ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ کہتا ہے وہ فلاں صورت میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ یہ مطلب ہے.
تو وہ کیسے آیا؟ تھوڑا تھوڑا ماں نے بتایا بس، اسے پورا ترجمہ نہیں یاد کرایا، ابھی تفسیر نہیں پڑھائی، ابھی وہ 13 ایئرز کا ابھی ہوا ہے. تو لیکن وہ جو پچھلے 3 سال اس نے 3 سال لگائے ہیں، یعنی کہ 9 سال کا تھا شاید جب اس نے شروع کیا تھا حفظ کرنا، تو اس کو ساتھ ساتھ اس نے میننگ بتائے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو تم، کیا یاد کر رہے ہو. اس میں جنت کی آیتیں بھی ہیں، اس میں جہنم کی آیتیں بھی ہیں، اس میں نماز کی بات بھی ہے، اس میں پیغمبروں کے قصے بھی ہیں، اتنا کچھ ہے قرآن میں، خوبصورت گلدستہ ہے بہت سی چیزوں کا. تو جو بھی ناظرہ پڑھاتے ہیں وہ سب اپنے لیے لازم کریں کہ اس سے بچے بور بھی نہیں ہوں گے، شوق سے پڑھیں گے. تھوڑی سی کوئی بات اس میں ضرور بتائی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو قاریوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ان کو مار پٹائی کرتے ہیں اور کچا پکا پڑھا کے بس بات ختم. سب نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس کا پلیز دھیان رکھیں کہ آپ نے بچے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بچپن ہی ہوتا ہے سب کچھ سیکھنے کا، ایمان راسخ کرنے کا بچوں کے دل میں. تو ان کے لیے وقت نکالیں اور چیزیں چھوڑیں. آپ کے بچے آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، ان کو فوکس کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مساجد میں ایسے یوتھ کے گروپ بنائیں کہ جن کے حلقات ہوں علماء کے ساتھ، وہ بیٹھیں اور سوال کریں. اور علماء کرام سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ بچوں کے سوال حوصلے سے سنیں، وہ ان کو ٹائم دیں اور ان کی کنفیوژن دور کریں، ان کی مدد کریں، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا ہے اور اپنے دل کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا، اور اس کو بڑھانے کی فکر کرنی ہے. حضرت معاذ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا تھا، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ایک گھڑی ہم ایمان لے آئیں، یعنی آپس میں بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ایمان بڑھے گا. ابن مسعود ایک اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ عطا کر. اور پھر یہ کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے، اور ذرا سی کوئی کمی بیشی ہوتی تو ان کو ڈر ہوتا کہ ہم منافق تو نہیں ہو رہے. حضرت عمر کیا کرتے تھے، حضرت حذیفہ کو قسم دے کے پوچھتے تو بتاؤ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے منافقوں کے بارے میں. اتنی فکر کرتے تھے. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اور پھر اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، جو یہ آپ کے پاس دعا ہے بھی، اللہم زیننا بزینت الایمان. اور پھر ان نعمتوں کا بھی سوال کریں، جنت کی نعمتوں کا کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کی ساری چیزیں چلی جائیں گی جن کے پیچھے ہم ہلکان ہو رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے، آخرت کی نعمتوں میں زوال نہیں ہے. کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی فوت نہیں ہوگا، کوئی تکلیف میں نہیں ہوگا. اور پھر نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک النعیم المقیم، اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ. اور آخری چیز کیا، ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، اور دل سے رغبت کر کے زور دے کے مانگنا چاہیے کہ اعلیٰ جنت چاہیے، سب سے اوپر والا درجہ چاہیے. دنیا میں جب ہمیں پتہ چلتا فلاں شخص فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں ٹریول کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کاش ہم بھی کرتے. جب وہ جاتے ہیں نا، اگر آپ جہاز پر کبھی گئے ہو تو بزنس کلاس والے ایک اور طرف سے جا رہے ہوتے ہیں اور عام اکانومی والے اور طرف سے جا رہے ہوتے ہیں، تو اکثر جو اکانومی والے تو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کنکریوں سے کہ یہ ادھر جا رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں، قیامت کے دن بھی ہونے والا ہے. پھر اس وقت نہ حسرتیں ہوں، وہ یوم الحسرہ بھی ہے. تو ابھی سے تیاری کریں کہ اعلیٰ جنت مانگنی ہے ہم نے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے. تو یہ جو اعلیٰ علیین ہے نا، علیین کیا ہے؟ علیین کا لفظ جو ہے نا علوف سے ہے. علوف کہتے ہیں مقام اور مرتبے کی بلندی، اور جنت میں قدر و منزلت کی بلندی. کلا ان کتاب الابراری لفی علیین، کہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال بہت اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے. الحمدللہ. فراء کہتے ہیں کہ علیون سے مراد ایک بلندی کے بعد اور بلندی ہے، وہ بلندی جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر بلندی کا ایک اینڈ ہوتا ہے نا، لیکن علیین کیا ہے؟ اس سے آگے کوئی اور بلندی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ظاہر ہے سب سے بلند ہوگا. تو اعلیٰ جنت ایسی ہے کہ جس کی مخلوق کو خبر نہیں. علیین میں وسیع بادشاہت ہے، اس لیے اس جنت کو پانے کی کثرت سے دعا کرنی چاہیے. اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور صرف جنت کا سوال نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی، جیسے وہ، اور اس کے لیے سب سے زیادہ چیز کیا فائدہ دے گی؟ جیسے ایک صحابی کو آپ نے فرمایا مانگو کچھ دیے جاؤ گے، تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ان کو کیا طریقہ بتایا تھا؟ سجدوں کی کثرت کرو، نمازوں کی پابندی، وقت پر نماز، نماز سے محبت، اچھی سی نماز، سجدوں کی کثرت، اور دوسری چیز اچھا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب عمدہ اخلاق والے ہوں گے. اور پھر سچی محبت، سچی بات، امانت کی ادائیگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ایمان کو بڑھانے والے کام کرنے ہیں، نمبر 2 جنت میں لے جانے والے کام کرنے ہیں، اور نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے والے کام کرنے ہیں. ایمان بڑھانے والے کام کون سے ہیں؟ علم کی مجالس میں شریک ہونا، غور و فکر اور تدبر سے قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر کی کثرت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور گھٹانے والے کام کون سے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو جھوٹ، فریب، دھوکے اور غیبت، چغلی اور بری بری باتیں کرنے والے ہیں، لایانی باتیں کرنے والے. اور آخرت کی دائمی نعمتوں کے لیے والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، صدقہ خیرات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت اور اچھا اخلاق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کی اس محفل سے ہم سب کو عمل میں تبدیلی لانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ ہماری بھی قبول کر لے، اور ہمیں ایسا ایمان دے مضبوط جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی نہ پلٹے اس سے. اور کیا چاہیے؟ ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں. اور جنت میں کس کا ساتھ چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں معذرت خواہ ہوں، میں 15 منٹ اوپر لے چکی ہوں، لیکن مجھے یہ تھا کہ ایسی مجلسیں روز روز نہیں لگتی. باہر لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی جو آپ کو لینے آئے ہیں، یا اور کام تھوڑے آپ کے 15 منٹ اور لیٹ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ وقت میں برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً. اور ابھی آپ لوگ بیٹھے رہیں تو میں ذرا چلی جاتی ہوں، پھر آپ اٹھ جائیے، پھر آپ بھی چلے جائیے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.